نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میں محمد خباب درس نمبر 17 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. تعلیم المقامات القرآنیہ کے نام سے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور دعا ہے کہ اللہ بخیر و عافیت اس کو پے تکمیل تک پہنچائے. اب تک کے دروس میں ہم نے ابتدا سے مقامات اور ان کی تھوڑی بہت تاریخ اور ان کے ناموں کے حوالے سے جو چیزیں تھی اہم بیان کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ مقامات کا تعارف اور مقامات بنتے کیسے ہیں، ایک مقام دوسرے مقام سے کیوں کر جدا ہوتا ہے، اور کس طرح اس کو سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد مقامات الفرعیہ کے نام سے ہم نے موضوع شروع کیا تھا. تو فروعات کیسے بنتے ہیں بنیادی مقامات سے، ان کے اصول و قواعد کیا ہے، اور تلاوت میں اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا. اسی سلسلے میں عملی اسباق کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے. تلاوت کے ذریعے ابھی تک ہم نے 3 مقامات اور ان کے فروعات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ایک مقام بیات، دوسرا رست، اور تیسرا مقام سیگا، جو کل ہم نے ذکر کیا تھا. آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ مقام نہاون اور اس کے فروعات کے بارے میں ہوگا. مقام نہاون ایک مشہور اور معروف مقام ہے عوام اور خواص کے ہاں، اور اس کا لحن ہم نے ذکر کیا تھا، اور مختصر اس کا تعارف بھی ہم نے پیش کیا تھا. اور آج انشاءاللہ اس کے وہ فروعات جو عموماً تلاوت میں استعمال ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. پہلے نمبر پر ہوگا انشاءاللہ باقی مقامات کی طرح نہاون اصلی، کہ نہاون اصلی اس کا اصل نغم ہے کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ باقی جو فروعات ہے ان کے مابین فرق کو انشاءاللہ واضح کریں گے. تو نہاون اصلی جس طرح پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ رست اور عجم کی طرح مقام نہاون بھی درجہ 2 سے شروع ہوتا ہے، یعنی درجہ رست سے. درجہ 2 کو درجۃ الرست بھی کہا جاتا ہے. اور اس کا نغم ہے وہ کچھ اس طرح تھا: دو رے می فا، فا می رے دو، آ آ آ. یہ اس کا اصل نغم تھا، بنیادی نغم. دوسرے نمبر پہ ہے نہاوند نوا. جس طرح پچھلے مقامات میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، رست کی ضمن میں بھی اور مقام بیات کی ضمن میں بھی، اور عمومی طور پر قراء کے ہاں صرف بیاتی نوا وہ پڑھا جاتا ہے، یعنی نام کے لحاظ سے. تو ہم نے رست کے ضمن میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، اور اب نہاون کی ضمن میں بھی اس کا ذکر کریں گے. تو یہ درجہ صول جو 5واں درجہ ہے، یعنی دو رے می فا صول، جو 5واں درجہ ہے جس کو درجۃ النوا کہتے ہیں، وہاں سے شروع ہوگا. تو اس وجہ سے ہم اس کو
کیا کہیں گے؟ نہاون نوا۔ اور یہ فروعات کی جو دوسری قسم ہے، ہم نے فروعات کی دو قسمیں ذکر کی تھی، ایک تھی فروعات مرکبہ اور دوسری تھی فروعات مصورہ۔ مرکبہ یہ تھا کہ دو بنیادی مقامات کے ملاپ سے جو فرع بنے گی تو اس کو ہم مرکبہ کہیں گے، اور مصورہ یعنی جب ایک بنیادی مقام اپنی بنیادی درجہ یعنی درجہ دو کے بجائے کسی اور درجہ سے جو ہے شروع ہوگا تو وہ بھی اس کا لحن بھی تھوڑا سا تبدیل ہوگا اور اس کو اس درجے کے لحاظ سے عموماً نام دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ نہاون جو ہے درجے دو سے شروع ہوتا ہے بنیادی طور پر، یہاں جب اس کو درجے نوا سے شروع کریں گے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہاون نوا کہیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے فرح فضا، اور یہ نہاون اور عجم کے ملاپ سے بنتا ہے، یہ بھی مشہور و معروف مقام ہے، اکثر قراء اس کو پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے عشاق مصری، یہ بھی کافی مشہور اور معروف ہے، اور یہ نہاون اور بیات کے ملاپ سے بنتا ہے۔ شیخ شحات رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اور خصوصی طور پر شیخ صدیق المنشاوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا جو نغم تھا، اس کا جو انداز تھا کافی مشہور تھا۔ تو عشاق مصری یہ نہاون اور بیات کے ملاپ سے بنتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے نہاون مرصع، نہاون مرصع، یہ نہاون اور حجاز کے ملاپ سے بنتا ہے، یہ بھی بہت قلیل جو ہے استعمال ہوا ہے، اکثر جو بڑے شیوخ بڑے ان کی تلاوتوں میں جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی، اس کے انداز کو بھی ذکر کریں گے۔ چھٹے نمبر پہ نہاون کردی، جو نہاون اور کرد کے ملاپ سے بنتا ہے۔ نہاون کردی یہ کافی استعمال ہوا ہے، اور خصوصاً قرآن قرہ کی تلاوتوں میں، جیسے شیخ محمد عمران، شیخ محمود رمضان، شیخ طہ فشنی، شیخ علی محمود، ان کی تلاوتوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور آج کل بہت زیادہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے ہو رہا ہے، شیخ محمود شحات کی وجہ سے انہوں نے اپنے کچھ تلاوتوں میں اس کا استعمال کیا، اور کچھ ایرانی قراء نے، تو اس کو کافی ترویج ملی، اور ہمارے جو نئے قراء ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اپنی تلاوتوں میں محافل میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ساتویں نمبر پہ نہاون کردان، کردان کا ذکر جو ہے رست کے ضمن میں آیا تھا، جیسے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے نہاون، رست اور عجم یہ درجے دو سے شروع ہوتا ہے، اور جا کے درجے دو جواب یا جواب الجواب پہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے، تو درجے دو کو جو ہے درجۃ الرست کہا جاتا ہے، اور درجے دو جواب الجواب کو کردان کہا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ شروع ہو جاتا ہے دو رے می فا سو لا سی دو، یہ دو جو ہے تو اس کو کردان، اور یہ اصل میں گردان ہے گاف سے، لیکن عربی میں کردان کے نام سے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے نہاون کردان جو ہے ہم اس کو ذکر کریں گے، جس طرح پچھلے مقامات میں بھی ہر مقام کا جو جواب الجواب ہوتا ہے اس کا نغم ہم ذکر کرتے ہیں عموماً، تو اس کے جو ہے جو آخری درجے کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ اس کا نغم بھی ذکر کریں گے کہ جواب سے جواب الجواب تک جب ہم جائیں گے تو اس کا نغم کیسے ہوگا، اور اس کو نہاون کردان یا گردان کہا جاتا ہے۔ 8 نمبر نکریز، اس مقام کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اس کی جو ہے لحن کی وجہ سے ہے۔ عموماً ہم نے ذکر کیا تھا کہ فروعات میں جو پہلا جنس ہوگی، پہلی جنس 4 درجات پر مشتمل ہوگی، وہ بنیادی مقام کی ہوگی، اور جو دوسرا مقام جو ہے فرع اعتبار سے جب بنیادی مقام کے ساتھ ملے گا تو وہ 5 درجے سے جو ہے وہ شامل ہوگا۔ لیکن یہاں جو اس کے ساتھ حجاز مل رہا ہے نہاون کے ساتھ، وہ نیچے سے شروع ہوگا، اور حجاز بھی اپنے بنیادی درجہ یعنی درجے رے کے بجائے درجے 2 سے شروع ہوگا، تو اس کے پہلے 4 درجات حجاز کے ہوں گے،
اور وہ بھی درجے 2 سے، اور بقیہ نہاون کے ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو نکریز کو نہاون کی فرع بتاتے ہیں، لیکن اگر اصولی طور پر کہا جائے دیکھا جائے تو یہ فرع اس کی بنتی نہیں۔ اور کچھ اس کو جو نوع اثر ایک جو ہے ایک نیا مقام بنیادی طور پر مقامات میں ہے نہیں، لیکن کچھ حضرات اس کو بنیادی مقامات میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی کا جو لحن ہے وہ شروع ہوتا ہے اسی طریقے سے حجاز سے، لیکن حجاز اپنے بنیادی درجے سے ہٹ کر 2 سے شروع ہوتا ہے، اور باقی حجاز پہلے درجے میں بھی ہوتے دوسرے درجے میں بھی۔ تو اکثر قرآن نے اس کو جو ہے تقسیم کیا ہے، تو نکریس کو نہاون کے ساتھ ملا دیا ہے، اور حجاز جو نوع اثر ہے اس کو حجاز کے ساتھ ملا دیا ہے، یعنی نکریس کو نہاون کے ضمن میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور تلاوت میں بھی نہاون کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور جو نوع اثر ہے انشاءاللہ جب حجاز کے فروعات ذکر کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس کا لحن جو ہے وہاں ذکر کریں گے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے نکریس کو بھی نہوان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے جا کے پھر نہوان کے ساتھ جو ہے اس کا لحن جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی فروعات مقام نہوان کی۔ آج انشاءاللہ صرف پہلے جو 4 فروعات صرف جو پہلے 4 ہیں انشاءاللہ اس کی تلاوت پیش کریں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہاون اصلی۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، اس طرح ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ ہر مقام کا جو ہے ایک صعودی انداز ہوتا ہے اور پھر نزولی، اور یہ مکمل ہو کر جو ہے ایک مقام کا جو ہے وہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ تو پہلے ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف پڑھا اور پھر اوپر سے نیچے کی طرف ایک دفعہ پھر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، یہ اس کا جو ہے نغم ہے، انداز ہے، اکثر قراء اسی انداز میں اس کو شروع کرتے ہیں۔ اور اس کو ایک ہی سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں شروع کر کے، مطلب ایک ہی دفعہ میں اس کو پر جا کر پھر نیچے لا سکتے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، تو یہ تھا نہاون اصلی۔ نہاون نوا، یعنی اس کو ہم درجۃ نوا سے شروع کریں گے۔ تو جو نہاون اصلی تھا اس کا انداز اس طرح تھا، آ آ۔ اب چونکہ اوپر سے ہم شروع کریں گے 5 درجے سے، تو جو 5 درجے کا نغم کچھ اس طرح ہے، دو رے می فا سول
یہ اس کا نغم جو ہے بنتا ہے. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس لیول سے آپ اوپر جاتے ہیں واپس اسی لیول پہ آنا ہے، یعنی اس کو یغشاها نیچے گرانا نہیں بلکہ یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اور درمیان میں نیچے جا کر یعنی مختلف قرآ کا اس کے پڑھنے کا انداز وہ الگ ہوتا ہے. اصل چیز ہے اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے. مثلا ون اور جو بنیادی تھا اصل والنہاری اذا جلاها، یعنی یہ نحون اصلی اس کا انداز اس طرح ہوگا. تو نحون نوا کا جو ہے اس سے تبدیل کیسے ہوگا؟ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. یعنی عموماً اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے کہ شروع کر کے اوپر جا کر پھر واپس اس سٹیپ پہ آ کر دوبارہ جو ہے یہاں سے مطلب اس انداز کا جو ہے تکرار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ایک دفعہ میں پیر پڑھ لیتا ہوں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. یعنی یہاں سے میں اوپر کی طرف گیا اور پھر واپس اور پھر یہاں سے پھر دوبارہ اور پھر واپس. تو اس کو ایک ہی میں بھی کر سکتے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. اور جس طرح سے پہلے میں نے پڑھا 2 دفعہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ہر قاری کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے اور پھر آپ جس قاری کی تقلید میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن بنیادی چیز اس میں بتانے کی یہ ہے اس کی ابتدا یہ اصل ہے، اس کو کہیں گے نہاوند نوا. فرح فضا جس طرح ذکر کیا گیا کہ مقام فرح فضا جو ہے یہ تھوڑا سا غلط لکھا گیا، افضا لکھا گیا ہے، یہ فرح فضا ہے، یہ الف اس میں نہیں ہے. تو یہ عجم اور نحاون کے ملاپ سے بنتا ہے. اس کا انداز کچھ اس طرح ہوگا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. یعنی وقف جا کے عجم میں ہو گیا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
والارض پھر عجم میں، وما طحاها واپس نہاون کی طرف. اس کو اگر ہم اکٹھے پڑھیں گے، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، یعنی شروع کر کے عجم کی طرف اور واپس جو ہے وقف میں نہاون کی طرف. تو اس کو بھی ایک وقف میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی نحو سے شروع کر کے وقف عجم میں، اور اس کے بعد عجم میں شروع کر کے وقف نحاون میں، اور اس طرح بھی کہ نحاون میں شروع کر کے درمیان میں عجم کی طرف جا کر واپس نحاون کی طرف آیا جائے. مثلا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، یعنی وما بناها یہ ہم نے عجم میں پڑھا، والأرض واپس جو ہے آتے ہوئے ہم نے پھر عجم پڑھا، وما طحاها پھر یہاں پھر ہم جو ہے نہاون کی طرف واپس آ گئے. تو جس طرح پچھلے فروعات میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دونوں جو ہے یہ ممکن ہے پڑھے جا سکتے ہیں، اور عموماً قرآن نے ان کو پڑھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، جگہ کے لحاظ سے، آیتوں کے لحاظ سے آپ جو ہے کوئی سا انداز بھی جو ہے اختیار کر سکتے ہیں. دونوں جو ہے ممکن ہے، یعنی بنیادی مقام سے شروع کر کے اب پھر جو ہے وقف فرعی مقام میں کیا جائے، اور پھر فرعی مقام سے شروع کر کے وقف بنیادی مقام میں کیا جائے، یا جو ہے ڈائریکٹ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ فرعی مقام سے شروع کر کے لیکن وہ پھر اونچے انداز میں، مثلا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. تو پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹ عجم میں شروع کر کے پھر واپسی جو ہے ہم نہاون میں کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہاون سے شروع کر لیں، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. تو اس طرح بھی جو ہے ممکن ہے اور پڑھا جا سکتا ہے. اب جاتے ہیں اپنے اگلے جو ہے فرع کی طرف. عشاق مصری، یہ اس کا لحن اور اس کا نام جو ہے کافی مشہور ہے قراء کے ہاں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بیات سے شروع ہو کر اور اس کا اختتام جو ہے نہاون پہ ہوتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تقریباً جو منشاوی نے اس کو اس انداز میں پڑھا ہے، اور کامل یوسف البہتیمی نے بھی اس کو اسی انداز میں پڑھا ہے، یعنی شروع جو ہے بیات سے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اس میں بھی بیات کو جو ہے ہم اوپر سے شروع کریں گے. اس میں بھی جو ہے مختلف انداز ہو سکتے ہیں. غالباً شیخ شحات رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح پڑھا ہے کہ نہاون سے گیا شروع کیا اور وقف جو ہے بیات میں کیا، پھر ایک دو آیت بیات میں پڑھی، اور پھر جو ہے واپس جو ہے وہ نہاون کی طرف آیا. غالباً افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. کچھ اس انداز میں انہوں نے پڑھا ہے، یعنی نحو سے شروع کر کے وقف بیات میں کیا، پھر 2 آیتیں جو ہے انہوں نے بیات میں ہی پڑھی. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. یعنی اس نے اپنے طور پر اس کے ایک جو ہے الگ سا انداز بنا دیا ہے کہ نحون سے شروع کر کے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت پہ جا کے بیات میں وقف کیا، اس کے بعد وإلى السماء كيف رفعت بیات میں پڑھا، وإلى الجبال كيف نصبت بیات میں پڑھا، وإلى الأرض كيف سطحت یہاں دوبارہ وہ نحون کی طرف آیا. تو اس طرح بھی ممکن ہے، یعنی یہ پھر قاری کے اپنے ذوق پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے پڑھتا ہے. تو جیسے یہاں میں نے ذکر کیا کہ یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی ڈائریکٹ آپ بیات سے شروع کرے اور وقف جو ہے جا کر نحون میں کرے، جو قابل یوسف اور شیخ مرشاوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اس طرح بھی ممکن ہے جس طرح شیخ شہاد رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے کہ نحون میں شروع کیا جائے اور پھر جا کے جو ہے بیات کی طرف جا کر وقف جو ہے دوبارہ جو ہے نحون کی طرف جو ہے وہ کیا جائے. مثلا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اس طرح بھی جو ہے ممکن ہے. تو بہرحال یہ 2-3 طریقے جو ہے اس میں پڑھے جا سکتے ہیں. تو آج کا جو ہے ہمارا سبق ان 4 فروعات تک تھا. امید ہے کہ احباب سے مستفید ہوئے ہوں گے.